رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته يزيده الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أو كما قال على النبي صلى الله عليه وسلم. سائل القلب والسلام السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي يا وجل تمام زوجة دوستو مدرسين پڑھنے والے امام طالب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ عز و جل کی توفیق سے ہم ماہانہ محفل پاک میں حاضر ہیں اور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری آج کی حاضری اپنی پاک اور مقدس بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بالخصوص ہمارے برادر محترم بھائی محمد شہزاد صاحب جنہوں نے اس محفل پاک کا اہتمام کیا. اللہ پاک بھائی کے کاروبار کے اندر دن دو گنی رات چار گنی برکتیں عطا فرمائے اور ان کی تمام جو ضروریات ہیں ان کو اپنی علمی امداد سے پورا فرمائے. اللہ پاک بھائی کو دین کی اور دنیاوی سمجھ عطا فرمائے. 5 وقت کا نمازی بنائے. سامعین وقار مختصر وقت کے اندر کچھ اصلاح کی عنوان پر میں نے باتیں کرنی ہیں کیونکہ میرا ہمیشہ ذہن اصلاح کرنا ہی ہوتا ہے. آغاز میں نے آقا کریم علیہ السلام کے ایک فرمان سے کیا ہے. ویسے میں اس بات کا بھی قائل نہیں کہ پہلوں میں میری طبیعت بڑی خراب ہے اور بات جو ہوشنا میں کتنے بیٹھے ہیں اتنی اونچی ہو رہا ہے. ویسے آج حقیقی طور پر کافی مسئلہ ہے, مجھے بیٹھنے میں تکلیف ہو رہی ہے. اللہ پاک ہم سب کو چند لمحے ایسے عطا فرمائے کہ کچھ حضور کے فرمان سننے کے بعد اس پر عمل کی توفیق نصیب ہو جائے. سامعین وقار جس دور سے ہم گزر رہے ہیں بڑا ہی پرفتن دور ہے. فتنوں کے اس دور کے اندر اور دین غفلت کے اس دور میں آپ روز دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں محفل ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں ذکر مصطفیٰ کا بینر اشتہار یا آپ کو پیغام پہنچ جاتا ہے کہ آج فلاں مسجد کے اندر فلاں جگہ ذکر ہو رہا ہے. محفلوں کی کمی کوئی نہیں, لوگ بڑے ذوق و شوق سے جاتے ہیں, ذکر سنتے ہیں اور آقا کریم کے نام کا لنگر کھاتے ہیں, گھروں کو چلے جاتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے جب محافلیں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ہو رہی ہیں, ہر روز کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ذکر کی محفل سجی ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں کوئی بڑا عالم دین واضح نصیحت کرتا ہے, آقا کریم کے احکامات سناتا ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود یہ جو ماحول ہے ہمارے معاشرے کا یہ بدل کیوں نہیں رہا, یہ کیوں نہیں بدل رہا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ نمازی مسجدوں کے اندر دیکھیں تو
کوئی وہ پکے تو نمازی ہیں 5-7 ہر مسجد کا تقریباً یہی حال ہے، وہ پکے نمازی ہیں وہی ہوتے ہیں، جبکہ ساری رات محفل حضور کا ذکر سنا، اور بہت جگہوں پر تو یہ بھی منظر دیکھنے میں آیا کہ ذکر مصطفیٰ کی ساری رات محفل سنی، ذکر سنا، فجر کی نماز نہیں پڑھی، نماز چھوڑ دی۔ اور بات کیا تھی؟ جاگ نہیں آئی، ساری رات محفل میں رہے۔ ایسی محفل سے بہتر سونا ہے جس محفل سننے کے بعد نماز فجر کے وقت نہ اٹھا جائے، ایسی محفل میں جانے سے بہتر کیا ہے جی؟ سو جانا۔ تو عنوان میرا یہ نہیں ہے، میں نے تو کچھ اور باتیں کرنی ہیں، لیکن پہلے 2-3 باتیں میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ یار اتنی کثرت کے ساتھ ذکر ہوتا ہے، محفلیں ہوتی ہیں، جمعہ کا خطاب ہوتا ہے، جگہ جگہ عرس کی تقریبات، کبھی کل خانی کا ختم شریف، کبھی 9ویں کا، کبھی 20ویں کا، کبھی 30ویں کا، 40ویں کا، اور یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ محفل ہو اور اس میں کسی کا خطاب بھی ہو۔ سب کچھ سننے کے بعد نمازیوں کی تعداد کیوں نہیں بڑھ رہی؟ مسجدیں کیوں ویران ہیں؟ محفل کروائی، 10-12 ہزار 20 ہزار روپیہ خرچہ کر لیا، اور مجھے یہ بتاؤ محفل کروانا کوئی فرض ہے جی؟ ہاں جی، واجب ہے، سنت ہے؟ کچھ بھی نہیں، مستحب عمل ہے۔ مستحب عمل بڑے زور و شور سے ہو رہا ہے، اور جو فرض ہے، فرض عین ہے، اس کے قریب تک نہیں جاتے۔ تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے یار، صبح فجر کی نماز کے بعد بندہ ایک تسبیح آقا کریم کی ذات پر درود کی پڑھ لے تو سارا دن اسی کا نشہ نہیں کرتا۔ تو جو بندہ سارا دن ساری رات بیٹھ کر حضور کا ذکر سنے اور نماز نہ پڑھے، تو پھر مجھے بتاؤ ذکر مصطفیٰ میں تو کمی نہیں ہے، یہ تو دل کے میل کچیل دھو دیتا ہے۔ کمی کہاں پر ہے؟ کمی اپنے عمل میں ہے کہ ہم عمل نہیں کر رہے، ہم اس پر غور نہیں کر رہے۔ تو بھائیوں، پیغام یہی ہے کہ محفلوں میں بھی آؤ، لیکن جو ضروری چیز ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کیا ہے جی؟ نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن نماز کی طرف بڑی سستی ہے۔ انشاءاللہ اس پر میں پورا عنوان انشاءاللہ رکھوں گا آپ کے سامنے۔ آج کی جو میں نے حدیث آقا کریم کا فرمان پڑھا ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، سورج جو ہے نا یہ زمین کے بہت قریب آ چکا ہوگا، بعض روایت میں آتا ہے 7 میل دور ہوگا، اور زمین آج یہ اپنے اندر جذب کرتی ہے ہر چیز کو، دھوپ کو بھی، بارش کو بھی، پانی کو بھی، سردی کو بھی، لیکن قیامت والے دن یہ زمین جو ہے نا وہ تانبے کی بنا دی جائے گی، پھر یہ جذب کچھ نہیں کرے گی، پھر اوپر سے بھی آگ نکل رہی ہوگی، زمین بھی آگ ابل رہی ہوگی۔ قیامت کا دن آقا فرماتے ہیں ہر بندہ اپنے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک ہوگا، کوئی یہ سینے تک ہوگا، کوئی ناک تک، کوئی کندھے تک، کوئی پورا کا پورا، اور وہ پسینہ کیسا ہوگا؟ یہ نہیں ہے کہ اس پسینے سے جان چھڑانی ہے تو کہیں بھاگ جاؤ وہ نکل جائے گا، جدھر جدھر جاؤ گے پسینہ ساتھ ساتھ چلے گا۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اس پسینے کا ایک قطرہ اگر احد پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو اس ایک قطرے کی وجہ سے احد پہاڑ پگھل کر
پگھل کر بہہ جائے، اتنی گرمی والا وہ پسینہ ہوگا، اتنی شدت ہوگی اس کی. اور پھر فرماتے ہیں حضور اس پسینے کا ایک قطرہ زمین پر رکھ دیا جائے. آقا فرماتے ہیں انسان تو دور کی بات، جانوروں کے بھی دماغ پگھل کر باہر آ جائے، اتنا وہ گرم اور بدبودار ہو. بہرحال وہ پسینے کے اندر ہوں گے سارے لوگ، لیکن 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ان 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے. جب کوئی سایہ نہیں، زمین سے درخت اکھاڑ دیے گئے، اس وقت سایہ کوئی بھی نہیں ہوگا، کسی دیوار کا سایہ نہیں ہوگا، کوئی ٹینٹ نہیں ہوگا، کوئی درخت نہیں ہوگا، کوئی پہاڑ نہیں ہوگا. اس دن سایہ ہوگا تو رب کے عرش کا سایہ ہوگا. فرمایا اس دن 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سایہ کے نیچے ہوں گے، اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اچھا وہ 7 قسم کے لوگ کون کون سے ہیں، انہی پر ہم نے بات کرنی ہے اور ہمارا عنوان کمپلیٹ ہو جائے گا. پہلا جو اس دن رب کے عرش کے سائے میں ہوگا، امام عادل. امام عادل عدل کرنے والا حکمران. کون بھی عدل کرنے والا حکمران. یہاں پر مفسرین اکرام نے تھوڑی سی وضاحت کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ عدل کرنے والا حکمران سے مراد یہ نہیں کہ ایک ملک کا حکمران ہو. کہتے ہیں ہر وہ بندہ جو کسی عہدے پر ہے اور اس کے نیچے کچھ لوگ موجود ہیں، وہ حکمران ہے. چاہے وہ گھر کا سربراہ ہو، کسی سوسائٹی کا وہ چیئرمین ہو، ملک کا وزیر ہو، کسی عہدے پر بھی ہو، وہ حکمران ہے. امام عادل عدل کرنے والا حکمران. تو میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، کوئی سیاسی گفتگو نہیں، آج کے پاکستان کے حکمران یہ عدل کرنے والے ہیں؟ ڈرو نہ یار، کچھ نہیں اندازہ تو کوئی نہیں پڑا. عدل کرنے والے لوٹ کے لاگے پاکستان میں بیڑا غرق کر کے رکھ دیا انہوں نے، اور پھر ایسی ایسی آفت ان کے پاکستان پر نازل کی ہے ان بدبختوں نے کہ مطلب وہ بیان بھی نہیں کر سکتا جو کچھ انہوں نے کیا ہے. اور میں تو یار یہ کہتا ہوں یار قصور ہے نا کوئی قصور کلے حکمرانہ کا کوئی نہیں. قصور ہے ساڈا وا جڑا اسی انہاں کو منتخب کردے ہیں، انہاں کو ووٹ دے کے لے کے رہنے ہیں اور اسی انہاں کو خود مختار بنا دیندے ہیں کہ جناب آؤ جھوٹی پڑھو تے ساڈے تے مارو، اسی تیار کھانے ہیں. لیکن یارو عادل حکمران کتنا بڑا ہوتا؟ آقا کا فرمان علی شان نے فرمایا عدل کرنے والے جو حکمران ہے نا، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جو عدل کرتے رہے وہ زمین پر ان کو عزت کیا عطا فرمائے گا، مرتبہ ان کا کیا ہوگا. آقا فرماتے ہیں رب تعالیٰ ان کے لیے نور کے منبر بچھائے گا. نور کے منبر ان کے لیے بچھائے گا اور ان کو نور کے منبروں پر بٹھائے گا. اور جو عدل کرنے والے حکمران ہیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، چلے گئے دنیا سے لیکن نام آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا. ان کا نام نہیں مٹے گا کیونکہ انہوں نے پورے زمین پر انسانوں پر عدل و انصاف کیا ہے. حضرت سلطان محمود غزنوی، آپ کے پاس نا ایک عورت آئی، کوئی عورت، وہ آ کر کہنے لگی سلطان صاحب آپ حکمران ہیں، میں ایک پیغام لے کر آئی ہوں، شکایت ہے. کہا کیا؟ کہا آپ کا ایک بھتیجا ہے، میں بیوہ عورت ہوں، غریب ہوں، میری بیٹی جوان ہے. آپ کا بھتیجا جو ہے نا، آپ کا بھتیجا وہ رات کی تاریکی میں میرے گھر میں گھس جاتا ہے. میں اس سے بڑی پریشان ہوں، میری بیٹی جوان ہے، میں اپنی بیٹی کی عزت کی اور آبرو کی حفاظت چاہتی ہوں. تو سلطان محمود غزنوی اجدا کوئی حکمران ہوندا نہ تے اونے وہ عورت نو بھی پڑھ کے جیل سے دے دینا سی. یہ سلطان محمود غزنوی، ان کا نام ایسے نہیں منبر پر لیا جا رہا اور ایسے نہیں نام جلتا. دیکھو کیا کیا انہوں نے کہا واقعی؟ کہا جی حضور آپ کا بھتیجا ہے. فرمایا اچھا میں تجھے ایڈریس دیتا ہوں، یہ لے جا
جب اب وہ دوبارہ تمہارے گھر میں گھسے نا تو چپکے سے نکل آنا، مجھے آ کر بتا، مجھے بتا دے۔ سلطان صاحب نے اس بڑی عورت کو بھی حکم دیا کہ یہ دکھا کر تو میرے تک پہنچ سکتی ہے۔ وہ بیوی گھر چلی گئی، رات کی تاریکی چھائی، وہ نوجوان اس بیوی کے گھر گھس گیا۔ یہ عورت بچ بچا کر نکلی اور نکل کر سلطان صاحب کے پاس پہنچی۔ پہنچ کر اس نے کہا جی حضور وہ آ گیا ہے۔ آپ گئے، آپ نے کہا چلو میں ساتھ چلتا ہوں، چلے گئے۔ جاتے ہی دروازے کے باہر ہو کے بیوی کو کہا اندر گھس کر نا تو جو دیا چل رہا ہے نا اس کو بند کر دے، چراغ بجھا دے، لائٹ بند کر دے۔ چراغ بند کر دیا گیا، لائٹ بجھ گئی۔ سلطان صاحب اندر گئے تلوار لے کر، اب اس نوجوان کا سر قلم کر دیا، قتل کر دیا۔ جب قتل کیا تو آپ نے فرمایا بیوی سے، فرمایا اب لائٹ آن کرو، لائٹ جلاؤ۔ لائٹ جلائی گئی۔ سلطان صاحب جب اس جو قاتل جو قتل کیا گیا وہ بڑا تھا جس کا سر قلم کر دیا، اس کے چہرے کو دیکھا تو کہا الحمدللہ۔ پھر کہا اس بڑی عورت سے کہنے لگے دیدی ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس لے کر، پانی پینا ہے۔ پانی منگوایا، پانی پی لیا۔ اب فرمایا میں نے اپنا کام کر کے میں جاؤں؟ وہ کہنے لگی چلے تو جانا، لیکن دو تین کام آپ نے ایسے کیے ہیں، میرا سوال بنتا ہے، میں سوال کرنا چاہتی ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے آپ نے دیا بند کیوں کروایا؟ دیا کیوں بند کروایا؟ پہلا سوال۔ سلطان صاحب فرمانے لگے بی بی یہ راز ہے، راز رہنے دے۔ کہا نہیں بتاؤ، اسرار پڑا تو وہ حضرت سلطان محمود غزنوی آپ فرمانے لگے میں نے دیا اس لیے بند کروایا تھا، تو نے کہا تھا کہ آپ کا بھتیجا آتا ہے، میں نے اس لیے دیا بند کروایا تھا کیونکہ میں نے تو عدل کرنا ہے، میں نے تو انصاف کرنا تھا، میں نے تو اس کو قتل کرنا تھا۔ اگر میں لائٹ میں اس کو قتل کرتا ہو سکتا تھا میری تلوار رک جاتی، کیونکہ بھتیجا تھا نا، بھائی کا بیٹا تھا، بھائی کی تصویر میرے سامنے آئی تھی، ہو سکتا تھا میں عدل نہ کر پاتا تھا، اس لیے میں نے دیا بند کروایا۔ وہ کہنے لگی اچھا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے الحمدللہ کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے کہا تھا تیرا بھتیجا ہے، تیرا بھتیجا ہے، الحمدللہ اس لیے کہا ہے یہ میرا بھتیجا نہیں تھا، کوئی اور تھا جو میرا نام استعمال کر رہا تھا۔ تو تیسرے نمبر پر وہ بیوی کہنے لگی اچھا آپ نے ٹھنڈا پانی کیوں منگوایا، کیوں پیا؟ کہا بیوی سن، اب اس بات کو غور سے سننا، یہ تھے حکمران، یہ تھے عدل کرنے والے۔ کہنے لگے جس دن تو کہہ کر آئی تھی آپ کا بھتیجا آتا تھا اور میرے گھر میں گھس جاتا ہے، میں اس دن سے لے کر آج تک میں نے نہ پانی پیا ہے نہ کھانا کھایا ہے، اور میں نے قسم کھائی تھی جب تک اس کا سر قلم نہیں کر دوں گا میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا، اس لیے میں نے پانی منگوا کر پیا تھا، میں نے اپنا کام کر دیا، 2 گھونٹ پانی تو میرے بنتا تھا۔ تو یارو یہ جو حکمران جنہوں نے عدل و انصاف کا معیار وہ قائم کیا کہ اپنوں کو بھی اگر ان کے اوپر تلوار چلانی پڑی تو وہ ڈرے نہیں تھے، عدل و انصاف کا معیار قائم رکھا تھا۔ اس لیے یہ پہلا وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا، جس دن سوائے اس کے سائے کے دوسرا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اچھا میں جلدی جلدی کروں گا کیونکہ ٹائم تو پورا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ کون سا بندہ ہے جس کو اللہ اپنی عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزرے، وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزرے، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا رب تعالیٰ اس نوجوان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں جوانی مستانی ہوتی ہے، ایسے ہی نہیں، جوانی مستانی کہتے ہیں جوانی جو دل کرتا کرو، کچھ نہیں ہوتا، جب بڑے ہوں گے پھر مسلح ہوگا، میں ہوں گا، مسجد ہوگی، پھر کر لیں گے عبادتیں، جوانی مستانی۔ لیکن دیکھیں میرے آقا کا فرمان سنیں، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے نا، جوان جوانی میں رب کی دہلیز پر آتا ہے،
توبہ کرتا ہے، میرے آقا کا فرمان ہے 70 بوڑھے توبہ کریں تو ایک نوجوان توبہ کرے، ان 70 کے برابر اس کی توبہ ہوتی ہے۔ نوجوان کی توبہ 70 بوڑھوں کے برابر ہوتی ہے۔ تو نوجوان جو ہوتا ہے نا یار، عبادت کا مزہ جوانی چاہیے، عبادت کا مزہ جوانی چاہیے۔ بڑھاپے دے وچ تاں پھر سارے ہی آ جاندے ہیں، بندے بڑے فخر لگ رہے تھے میں جوان نہیں ہوں، میں جوان سی تے میں ایسا بھی کیتا تے میں بھی کیتا تے میں بھی کیتا، تو جو کیتا کیتا۔ لیکن بھائیو میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے وہ جوان جس کی جوانی عبادت میں گزرے۔ آج کل جوان ایک بات بڑی کہتے ہیں کہ جوانی جو ہوتی ہے نا وہ راتوں کو چوکوں میں کھڑے ہو کر، بلکہ میں آج کے دور کی بات کرتا ہوں، جوانی رات کو موبائل پر ساری رات موبائل، ساری رات۔ آج کل ماحول پتہ کیا بن گیا ہے؟ پہلے کا دور ہوتا تھا جب 2 3 4 بجتے مائیں، بوڑھی مائیں وہ کہتی تھی بیٹا اٹھ جا نماز کا وقت ہونے لگا ہے۔ اب دور تبدیل ہو گیا، الٹ کام چل پڑا۔ پہلے کہتی تھی اٹھ جا نماز کا وقت ہو رہا ہے، اب کہتی موبائل رکھ دے سو جا صبح اسکول بھی جانا ہے۔ یہ تبدیلی آئی، یہ جوانوں کو آج موبائل نے اتنا بگاڑ پیدا کر دیا ہے نا، خدا کی عزت کی قسم پلے تک نہیں چھوڑا، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں بازار گیا، ایک جوان ایک غلام کو خریدا، اس کی جو اجرت تھی نا وہ طے ہو گئی، نوجوان تھا غلام، کام کرنے کے لیے خرید لیا، اجرت طے ہو گئی۔ اس نے کہا جناب میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ وہ کہنے لگا جی 7 دن آپ کی نوکری کروں گا، رات کو آپ کی نوکری نہیں کروں گا۔ کیوں جی؟ مانے لگے کہ سارا دن میں لوگوں کی مزدوری کرتا ہوں، رات کے وقت میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، رات میں آپ کا کام کوئی نہیں کروں گا، عبادت کروں گا۔ آپ فرماتے ٹھیک ہے، آپ لے کر آگے اس غلام کو گھر لے کر آئے، گھر پہ آ کر پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا جو غلام ہوتے ہیں ان کے نام نہیں ہوتے، جس نام سے پکارو گے آ جاؤ۔ کہا کیا کھایا کرے گا؟ کہا حضور جو غلام ہوتے ہیں نا ان کے نخرے نہیں ہوتے، جو دیا کریں گے وہ کھا لیا کروں گا۔ کہا اچھا یہ بتا رہے گا کہاں؟ کہا حضور جو غلام ہوتے ہیں نا ان کی کوئی پسند نہیں ہوتی، جدھر کہیں گے لیٹ جایا کروں گا، کوئی بات نہیں۔ آپ ہمارے لگے اچھا چل ان کمروں سے وہ کمرہ پسند کر لیں۔ امام مالک فرماتے ہیں اس نے ایک ٹوٹا پھوٹا سا کمرہ نہ پسند کر لیا، کہا کہ حضور میرے لیے یہی کافی ہے۔ کہا میں اس کو وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تو تہجد کے وقت جب میں اٹھا میں نے دیکھا وہ غلام جو تھا نا وہ نوجوان، اس کے کمرے سے رونے کی آواز آ رہی۔ تہجد کے وقت نوجوان، تہجد کے وقت اب اس بات پر غور کرنا جو جوان نمازیں چھوڑتے ہیں، کرکٹ میچ کھیل کے، فٹ بال میچ کھیل کے، جو موبائل انٹرنیٹ پر بیٹھے بیٹھے ساری نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، یہ ذرا غور سے سننا۔ وہ کہنے لگا حضور امام مالک فرماتے ہیں رونے کی آواز آ رہی۔ کہا میں اس کے دروازے کے قریب کھڑا ہو گیا کہ یار اتنا ستھرا نوجوان ہے، اتنے ایمانداری سے کام کرتا ہے، جھوٹ یہ نہیں بولتا، فراڈ یہ نہیں کرتا، روتا کیوں ہے؟ کہا ابھی میں سوچ رہا تھا، اس نوجوان کے منہ سے آواز نکلی یا اللہ تو جانتا ہے مجھے امام مالک نے خریدا ہوا ہے، تو جانتا ہے میں نے ان سے اجرت لی ہوئی ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں سارا دن تیری عبادت نہیں کر سکتا، سارا دن تیری عبادت نہیں کر سکتا، 5 نمازیں تو پڑھتا ہوں لیکن جو عبادت کا حق ہے وہ مجھ سے ادا نہیں ہو رہا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ امام مالک فرماتے ہیں صبح جب ہوئی نا میرے ساتھ وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد گیا، نماز کے بعد میں ایک کونے میں دیکھا اس کو چلا گیا۔ میں نے کہا جوان رات کے وقت تو جو توبہ کر رہا تھا نا میں نے تیری توبہ سن لی ہے، میں تجھے آزاد کرتا ہوں تو چلا جا، جو اجرت دی ہے وہ بھی معاف کی، یہ کمرہ جس میں تو رہتا ہے یہ تیرا رہے گا، تجھے کھانا بھی ملا کرے گا،
تجھے پانی بھی ملے گا، ہر چیز رہنے کے لیے ملے گی، تو رب کی عبادت کیا کر، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اور امام مالک فرماتے ہیں ابھی یہ میں نے جملہ کہا، آج کل تو بندے پتہ کیا کہتے ہیں، وہ کوئی وقت ایسا ہوئے کہ نماز اسی پڑھ رہے ہیں، سارے دوست ادو اور جو اسی نماز پڑھ رہی ہے تاکہ پتہ چلے کہ بندہ نمازی ہے، ادو ملنے واسطے، اور جدو اسی قرآن سے بیٹھے ہوئی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بندہ قرآن بھی پڑھنے والا ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں میں نے کہا نا تیری توبہ کا مجھے پتہ چل گیا، تو رات کو روتا ہے، میں تجھے عذاب کرتا ہوں۔ آپ فرمانے لگے وہ نوجوان پھر رونے لگا اور روتے ہوئے ساتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور اٹھا کر کہتا ہے یا اللہ یہ تو میرا اور تیرا راز تھا، یہ تو میرا اور تیرا راز تھا، تو نے میرا راز فاش کر دیا، یا اللہ میں تیری منت کرتا ہوں، معافی طلب کرتا ہوں، اللہ اب مجھے اس دنیا میں نہیں رہنا۔ امام مالک فرماتے ہیں اس نے اللہ اکبر کہا، اس کی روح کب سے ہنسری سے پرواز کر گئی، وہ خالق حقیقی سے جا ملا۔ یار یہ نوجوان ہوتے ہیں جن کی سارا دن بھی رب کی عبادت میں گزرتا ہے، راتیں بھی عبادت میں گزرتی ہیں، پھر بھی وہ روتے ہیں کہ یا اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ لیکن ایک ہم ہے 5 نمازیں کیا پڑھ لی، نمازیں 5 کیا پڑھ لی، تو ہم دوسرے بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتے۔ بہرحال اس پر طویل گفتگو ہو سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پر کون ہے؟ 2 ہو گئے امام عادل نوجوان۔ تیسرے نمبر پر جس کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنی عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن اور اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تیسرے نمبر پر وہ بندہ جس کو کوئی عورت دعوت گناہ دے، اور اس حدیث کے اندر یہ لفظ آتے ہیں عورت کے نام کے ساتھ یہ بھی لکھا گیا کہ عورت نسل والی ہو، حسن والی ہو، حسین عورت کسی نوجوان کو دعوت گناہ دے اور آگے سے وہ نوجوان کیا کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے رب کی وہ جو شرم و حیا ہے نا اس کی وجہ سے میں تیرے قریب نہیں آ سکتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ایسا کوئی نوجوان ہے وہ اللہ پاک اس کو قیامت والے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ میرے کپڑے کی دکان تھی، کپڑے کی دکان پر نا ایک نوجوان کام کرتا تھا، بڑا سونا تھا، خوبصورت تھا۔ آپ فرماتے ہیں دکان سے نا ایک بی بی کپڑا خریدنے کے لیے آئی، اس کو وہ نوجوان پسند آیا، اس نے زیادہ کپڑا خریدا اور خرید کر بہانہ لگایا کہ یہ کپڑا مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا، اس نوجوان کو بھیجو کہ یہ کپڑا میرے گھر تک پہنچا دے۔ امام یافعی فرماتے ہیں وہ نوجوان کو ساتھ لے کر چلی گئی، گھر پہنچی، میں مختصر کرتا ہوں واقعہ طویل ہے، گھر پہنچی نا اس نے نوجوان کو اندر بلا لیا اور دروازہ بند کر دیا اور کہنے لگی نوجوان میں تجھے اس ارادے سے لے کر آئی ہوں، بدکاری کی دعوت دی اس نے۔ وہ نوجوان صرف وہ تن کا ستھرا نہیں تھا، من کا بھی ستھرا تھا، اس کا صرف چہرہ ہی حسن والا نہیں تھا، اس کا دل بھی صاف تھا، دل بھی پاکیزہ تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تیری خواہش میں نہیں پوری کر سکتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے رب کا خوف آتا ہے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ لیکن اس بی بی کا جب تکرار بڑھا اس نوجوان نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں تیری خواہش کو پورا کرتا ہوں، مجھے واش روم جانے کی اجازت دو۔ کہا ٹھیک ہے واش روم چلا جا۔ وہ نوجوان واش روم گیا، واش روم جا کر نا اس نے پخانہ کیا اور پخانہ کر کے نا اپنے جسم پر مل لیا۔ اب دیکھنا جو بچنا چاہتے ہیں کس انداز سے بچتے ہیں، جب وہ سارا پخانہ اپنے جسم پر مل چکا، واش روم سے باہر آیا، اس بی بی نے دیکھا اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، اس نے دروازہ کھول دیا اور کہنے لگی یہ تو کوئی نوجوان دیوانہ ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، جا چلا جا، مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ وہ نوجوان باہر نکلا، باہر نکل کر
اس نے ایک چشمے پر غسل کیا. امام یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جب اس نے غسل کر لیا، خدا کی عزت کی قسم جس دن اس نے غسل کیا اس دن سے لے کر مرتے دم تک اس کے بدن سے عنبر اور کستوری کی خوشبوئیں آتی تھیں. اتنی خوشبودار اس کا بدن ہو گیا، بلکہ مرتے دم تک ہی نہیں، جب وہ مر گیا رب کو پیارا ہو گیا، اس کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبوئیں آتی تھی. یہ رب تعالیٰ انعام عطا فرماتا ہے اپنے بندوں کو جو اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا سورہ یوسف پڑھ کر دیکھیں، جب زلیخا نے جناب یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو کہا بند کولفی میں لے جا کر اور بت کے اوپر وہ موٹا کپڑا ڈال کر کہنے لگی یوسف اب تو آ جا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا. فرمایا ارے نادان، تو اس بت کے اوپر کپڑا ڈال کر کہتی ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا رب تو وہ ہے کالے پتھر پر کالے رنگ کی چونٹی بھی چلتی ہے، میرا رب اس کو بھی دیکھتا ہے. آپ تو کیا دیکھتی ہے، کیا کہتی ہے، اس کے اوپر کپڑا ڈال کر تو اس سے بھی حیا کرتی ہے، میں اپنے رب سے حیا نہ کروں جو سب کچھ دیکھ رہا ہے. اور پھر کیسا نور پھیلا کہ گناہ کرنا تو دور کی بات، گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا. اللہ پاک نے اتنی نورانیت عطا فرمائی. تو بھائیو میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے کوئی جوان اس کو کوئی عورت دعوت دے یا کسی عورت کو کوئی نوجوان دعوت دے، وہ آگے سے کہے انی اخاف اللہ، کہ میں رب سے ڈرتی ہوں یا ڈرتا ہوں، تو اللہ پاک قیامت والے دن اس کو اپنی عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا جس دن اور کوئی سایہ نہ ہوگا. اچھا کتنے گناہ ہوئے ہیں؟ میں تاں پوچھ رہا ہوں میں نہ لوگ آ رہے تو پتہ نہیں دسیا کی کیا کیڑی کرنا ہے. پہلے نمبر دے، دوسرے دے، تیسرے دے، آہی میں نمبر کر کہتے ہیں کوئی نوجوان ان کو کوئی دعوت دے، گناہ کی دعوت دے اور وہ آگے سے کہے کہ میں رب سے ڈرتا ہوں. اب آ جاؤ چوتھے نمبر پر کون سا اللہ پاک کا وہ خوش نصیب بندہ ہے جس کو عرش کا ٹھنڈا سایہ ملے جس دن اور کوئی سایہ نہ ہوگا. حضور فرماتے ہیں وہ دو شخص جو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے بچھڑ جائے، یعنی ان کی محبت کی ابتدا بھی رب کی رضا ہو اور انتہا بھی رب کی رضا ہو. رب کی رضا کے لیے وہ محبت کرے اور رب کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ پاک ان دونوں کو بھی عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. یہ کیا ہو گئے؟ پانچویں نمبر پر وہ خوش نصیب جو تنہائی میں بیٹھا ذکر اللہ کر رہا، تنہا، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، صرف وہ بندہ ہے جو رب رحمان ہے اور کوئی نہیں ہے. یاد رہے بیٹھ کے اگر میں رواں نہ بیٹھ کے دعا منگا کسی بھی رومو ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ریاکاری بھی آ سکتی، ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਲਾਵਾ بھی آ سکتا، ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ دوسرے اور دیکھ کے بھی ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ہے. ਇਹਦੀ ਗੱਲ نہیں کر رہے آقا فرماتے ਜਿਹੜਾ تنہا بیٹھا جنہوں کوئی نہیں دیکھ رہا سوائے رب رحمان کو، تنہا بیٹھ کر وہ ذکر اللہ کر رہا اور اللہ کے خوف سے اس پہ آنسو نکل آئے. میرے آقا فرماتے ہیں حرم اللہ علی النار، جو اللہ کے خوف سے رویا اور اس کے آنسو بہہ جائیں، آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے. اور پھر میں آگے چلتا ہوں، فرمایا جو تنہا بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں. حدیث شریف کا مفہوم ہے آنسو آئے، بال، یہ پلکوں کا بال جو ہے نا، پلکوں کے بال کی جڑ گیلی ہو جائے، یعنی آنسو پورے بھی نہ بہیں، چہرے پر بھی نہ آئے، گرے بھی نہیں. اتنا آنسو آیا رب کے خوف سے کہ یہ جو پلکیں ہیں نا، ان کا جو بال ہے اس کی جڑ گیلی ہو گئی،
آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن جب حساب و کتاب ہوگا، یہ جو بال ہے نا جو خوف خدا کے آنسو سے تر ہوا تھا، یہ نکل کر اس بندے اور جہنم کے درمیان کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا یا اللہ یا اس کو جنت عطا فرما یا مجھے بھی ساتھ اس کے جہنم میں ڈال دے، اور رب فرمائے گا میں تجھے بھی نہیں ڈالتا اس کو بھی نہیں ڈالتا، جاؤ دونوں کو جنت عطا فرماتا۔ رب کے خوف سے رونے کا انعام یہ ہے کہ ایک آنسو ایک بال کو گیلا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اور آپ چھٹے نمبر پر فرمایا وہ بندہ جو صدقہ اتنے مخفی انداز سے کرے کہ دائیں سے دیا ہے بائیں کو خبر نہ ہو، دائیں سے دیا ہے بائیں کو خبر نہ ہو۔ کون سا بندہ جی؟ صدقہ کرنے والا، صدقہ کرنے والا ایک اس ہاتھ سے دیا، اس ہاتھ کو تو یار فیس بک کی تو بات چھوڑو نا، وہ ناول کے اوپر آ جانا یہ تو بات بڑی دور کی ہے، وہ اخبار کے اوپر پرنٹ ہو جانا کہ فلاں بندہ خیرات کر رہا تھا یہ تو بات بڑی دور کی ہے۔ اتنی مخفی انداز سے کہ اس ہاتھ سے دیا ہے دائیں ہاتھ سے دیا بائیں کو خبر نہیں کہ دیا کیا ہے، کیا صدقہ کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں رب رحمان قیامت والے دن اس بندے کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو آج کا جو دور چل رہا ہے اسی صدقہ دینے واسطے نا ایسا کر دیں کتاب میرا بھی یہ پڑھی ہے ایسے موبائل بھی تصویر کھینچیے صدقہ دے رہے ہیں جی وہ انٹرنیٹ سے چڑھ گئے، اسی رمضان شریف دے موبائل کا چلانے ہیں بڑے بڑے لوگاں دی ویڈیوز ہوندی بڑیاں بڑیاں تصویراں ہوندیاں، چودھری صاحب پڑھے کی عورتاں لائن تے لگیاں انہاں نوں آٹے دے تھیلے دے رہے، وہ بیچاریاں اے گھونگھٹ کٹ کے کھڑیاں ہوندیاں کہ ساڈی تصویراں بن رہی ہیں، شرم کے مارے پانی پانی ہو رہی ہیں۔ میں یہ دعوت تبلیغ دینا چاہتا ہوں، یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، جو یہ صدقہ کر رہا ہے نا کسی بیوی کو کھڑی کر کے کسی بھائی کو اس کی عزت کو نالام کر رہا ہے، اس کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے کہ کوئی وقت ایسا نہ آ جائے کہ تیری ماں بہن بیٹی تیرا بھائی اس لائن میں کھڑا ہو اور کوئی اور صدقہ دے رہا ہو، پھر تیرے دل پر کیا گزرے گی۔ اور یار صدقہ رب کے نام کا دینا ہے، رب کی رضا کے لیے دینا ہے، تو یہ صدقہ سب سے افضل ہے۔ رات کی تاریکی میں رات کی تنہائی میں دروازے پر دستک دے کر کچھ بولے بغیر شام پر اس کی دہلیز پر رکھ کر چلے جاؤ، خدا کی عزت کی قسم آپ کے اس عمل سے رب بھی راضی ہو جائیں گے، رب کے رسول بھی راضی ہو جائیں گے۔ لیکن اس سے بھی ہماری بڑی غفلت ہے۔ اور آخری نمبر پر جو اللہ جس کو عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا، جس کا دل مسجد میں لگتا ہے، کون نہیں اتنے باغ سے بڑا بڑے ہوئی جڑا آخری نمبر تے کیڑا ہوندا جی مسجد چ لگتا۔ آقا فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو مسجد کی میخیں کہا جاتا ہے، کیل، وہ جیسے دیوار میں کیل ٹوٹ جاتا ہے نا وہ کھینچے سے نکلتا ہے ایسے نہیں نکلتا، فرمایا وہ مسجد کی میخیں ہوتی ہیں، وہ مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، مسجد سے جڑے رہتے ہیں۔ مسجد میں جڑے رہنے کا جو انعام ہے نا جس کو عام طور پر کہا جاتا ہے مسیتڑ، اب مسیتڑ آ گئے جی مسیتی بڑے آنندہ۔ میں ایک بزرگ ہے میں نام نہیں بھول گا، بہت اللہ پاک نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے، مسجد کی صفائی ستھرائی کا بڑا خیال رکھتے ہیں، بڑا خیال رکھتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، بڑا خیال رکھتے ہیں۔ میں ان کو یہ بات کہتا ہوں کہ آقا کریم کے پیارے دور کے اندر نا ایک بزرگ عورت اور یہ ہمارے بچپنے میں جب ہم پڑھتے تھے نا اس وقت ہم نے بھی دیکھا ہے جو بوڑھی عورتیں ہوتی تھی نا جن کے اوپر پردہ وہ پردے کا جو حکم ہے وہ بھی ساقط ہو جاتا ہے، وہ بیویاں جب کلاس ختم ہوتی تھی نا 2-3 محلے کی اکٹھی ہو کے آتی مسجد کی صفائی کیا کرتی، مسجد کی صفائی۔ اب دیکھنا آقا کریم کے پیارے دور کے اندر
ایک بوڑھی عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی. مسجد کون سی تھی؟ مسجد نبوی شریف. پیارے رسول کا پیارا گھر مسجد نبوی شریف کی صفائی کیا کرتی تھی. چند دن گزر کے وہ عورت نہ دکھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جاننے والے آقا نے فرمایا صحابہ وہ بی بی نظر نہیں آ رہی. اتنے نہ بھی ہوئی حضور کا پتا ہوں تے کتنا کچھ دے کی کر دے یا یہ گننا وہ کر دے جڑے مندے نے جڑے مندے ہیں نا وہ چوچلا نہیں کر دے. اور پتہ بھی میرے رسول سب کچھ جانتے ہیں, سب کچھ جاننے والے آقا صحابہ سے پوچھتے ہیں صحابہ وہ بیوی نہیں دیکھی جو صفائی کرتی. آقا اس کا تو وصال ہو گیا. آقا وہ تو بہت ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہت ہو گئی, بتایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ آپ تو اتنے مصروف ہوتے ہیں, ہم نے اس کا جنازہ پڑھ کے ہم نے اس کو دفن کر دیا, بتایا نہیں اس لیے کہ آپ کی مصروفیت پہلے بڑی زیادہ ہے, مزید کچھ آپ کو ٹینشن بنے یہ ہم چاہتے نہیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا چلو مجھے اس کی قبر پر لے کر چلو. یار جیدی قبر دے رسول اللہ چلے جیدی قبر جا گن وہ تے بارے نے آ رہے ہیں جیدی قبر تے چلے جان وہ مقام کیا ہوگا. آقا کریم نے فرمایا صحابہ مجھے لے کر چلو. صحابی اکٹھے ہوئے آقا کو لے کر گئے. صحابہ عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جا کر کھڑے ہو کر اس بی بی کی قبر کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد فاتحہ کی دعا کی اور عرض کیا, فرمایا صحابہ میں دیکھ رہا ہوں رب تعالیٰ نے اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا. مسجد کے ساتھ اس کا دل لٹکا رہے. یہ وہ بندہ ہے جس کو قیامت والے دن اس کا جب کوئی سایہ نہ ہوگا میرا رب اس کو عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. یاد میں ایک اور آخری بات ہے میری ٹائم کا دماغ میں وہ کوئی پڑی تے وہ وہی گل آ گئی نا بھی میں پہلو کرنا بھی میں آیا تے میں کسی طرح میں گھنٹہ بیان نہیں کر دیتا تے میں نہیں ہے. اچھا ایک بار میں کر کے میں یہ اپنی خوبی کوئی نہیں ہے, یہ تو میرے مصطفیٰ کے جوڑوں کا صدقہ ہے. جب ان پر بیٹھتے ہیں بیماری بھی کوئی نہیں رہتی, کچھ بھی نہیں رہتا, سارا کچھ ہی ختم ہو جاتا ہے. وہ مسجد کی میں بات کر رہا ہوں, مسجد کے ساتھ دل لگتا ہے. آج کل حالات یہ ہے مسجد میں آنا تو دور کی بات ہے, مسجد میں بلند آواز سے قرآن پڑھا جائے لوگ بھی برداشت نہیں کرتے, وہ بھی برداشت نہیں کرتے. یہ ہمارے محلے کی کہانی ہے یار, ہمارے محلے ادھر کی بات کر رہا ہوں, ادھر کی زیادہ بلند آواز سے قرآن پڑھیں تو لوگ تکلیف میں آ جاتے ہیں. حالانکہ قرآن وہ پاک کتاب ہے, اس کی آواز جدھر جدھر جاتی ہے میرا رب رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. لیکن لوگ اتنے بدقسمت ہیں, بدبخت ہیں کہ قرآن کے گھروں کے اندر پڑھا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آواز بچے ہو گیا کرو, ہولی پڑھو سانو تکلیف ہوتی ہے. ایسا زمانہ آ گیا. لیکن ایک دور وہ تھا جب ہم پڑھتے تھے نا, خدا کی عزت کی قسم ہمارے ارد گرد جو مسجد کے ارد گرد جو گھر تھے نا, وہ گھر کی بیویاں اور اس گھروں کے مرد جو تھے وہ چھٹی کے وقت یا چھٹی سے پہلے آ کر کہا کرتے تھے خدا کی قسم ہمیں تو رب نے ادھر ہی جنت دے دی ہے کہ سارا دن قرآن کی آوازیں آتی ہیں, سارا دن رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. لیکن اتنی بدقسمتی آ گئی ہے رب کے گھر میں قرآن پڑھا جائے کوئی اونچی آواز نال اذان پڑھی گئی تے لوکاں دے ٹھڈ وچ پیڑ ہوندی ہے. اونچی آواز ہے جی ساڈے اگوں جڑا سپیکر ہے کرو, اذان دی آواز آندی ہے تے ساڈیاں تیویاں ڈر کے اٹھ جاندیاں تے انہاں دی تیویاں گانے دی آواز تو نہیں ڈردیاں. بدکاری چل رہی ہو اس سے نہیں ڈرتی, شیطان حملہ کر رہا ہو اس کا ان کو کوئی ڈر نہیں. ڈر آتا ہے تو جب رب رحمان کا ہوکا ہوتا ہے. تو یہ بدقسمتی ہے. میرے بھائیو 7 قسم کے اشخاص ہیں, ان کو میں نے آج اپنے موضوع کا حصہ بنایا, آپ نے نوٹ کر دیا ہوگا. دعا کریں رب تعالیٰ ان 7 قسم کے لوگوں میں ہمارا نام بھی شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں بھی اپنے عرش کا وہ ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے جس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کے پاک بارگاہ میں دعا کرتا ہوں رب تعالیٰ
ہمارے ان بھائیوں کو جنہوں نے یہ پاکیزہ محفل کا انعقاد کیا، اللہ پاک ان کو برکت نصیب فرمائے اور ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور میں پچھلی بار بھی میں نے یہ اعلان کیا تھا، یار محفل دیکھو نا، ایک ہوتا ہے وہ لنگر، ایک ہوتا ہے محفل، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ وہ بدن کی غذا ہے، یہ روح کی غذا ہے۔ روح کی غذا جب ہوتی ہے اس وقت کوئی بھی نہیں، بدن کی جب غذا کی باری آتی ہے تو سامنے مشکل ہو جاتی ہے، سامنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ خدا کا کچھ خوف کرو، میرے مصطفیٰ کا ذکر ہو، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، شمع جل رہی ہو فرمانے کو خبر نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، یہ ممکن کیسے ہے؟ رسول اللہ کا ذکر مسجد میں ہو رہا ہے، لوگ باہر کھڑے ہیں اور دیکھ بھی تو نہیں چلی، ہم نائی دیکھ کو لے کے نہیں چلے، اسی بگاڑ بھی نہیں دیں گے۔ خدا کا کچھ خوف کرو، کم سے کم مسجد میں آ کر بیٹھ کر اللہ کا ذکر، رسول اللہ کا ذکر تو سن لیا کرو، تاکہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد بھی پورا ہو جائے، روح کی غذا بھی مل جائے، بدن کی غذا بھی مل جائے۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔